لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاض رتبته إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم وازاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد کورونا وائرس سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کو توفیق عزا عنایت فرما، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد کاروبار میں ترقی عنایت فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد، اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ عزیزو، آج کی مجلس میں مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ محرم کی 3 تاریخ ہے، آج تیسری محرم ہے، لہذا میں آپ حضرات کی خدمت میں جو موضوع اور جس موضوع کے تحت آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ نہایت آسان موضوع ہے، اور وہی چیز میری مجلس کا عنوان بھی بنے گا کہ امام حسین نے کون کون سی قربانیاں ہیں جو کربلا کے میدان میں پیش کی ہیں، کون کون سی قربانیاں ہیں جو امام حسین نے دی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں ہیں جو امام حسین نے دی۔ کیا صرف کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے، یا اس کے علاوہ بھی امام حسین نے قربانیاں پیش کی ہیں؟ میں اس کے جواب میں صرف اتنا ہی عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ امام حسین نے صرف کربلا کے میدان میں قربانیاں نہیں دی، بلکہ کربلا سے پہلے بھی امام حسین نے قربانیاں دی ہیں، اور بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو امام حسین نے دی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین نے جو سفر کیا ہے اس کے نقطۂ آغاز کے اوپر توجہ کی جائے، اس
کے نقطۂ آغاز کے اوپر کہ کہاں سے امام حسین نے سفر کا آغاز کیا ہے، کہاں سے امام حسین نے سفر شروع کیا ہے، ہم اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر توجہ دیں۔ اور جب ہم نقطۂ آغاز کے اوپر توجہ کریں گے تو ہمارا ذہن متوجہ ہو جائے گا کہ امام حسین نے کون کون سی قربانیاں ہیں جو کربلا کے علاوہ بھی اسلام کے لیے دی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں فکر کرنا پڑے گی کہ ہم یہ توجہ کریں کہ امام حسین کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ اگر آغاز سفر امام حسین کے بارے میں ہم توجہ کریں تو آغاز امام حسین نے سفر کا کہاں سے کیا؟ مدینے سے۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کون سا شہر ہے؟ مدینہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیا یہ ابتدا سے مدینہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ پہلے کوئی اور نام تھا اور اس سبب کی بنا پر دوبارہ اس کا نام مدینہ پڑ گیا۔ مدینہ شہر، جیسا کہ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں کہ عرب کا ایک علاقہ ہے، عرب کا ایک شہر ہے۔ کہاں ہے مدینہ؟ عرب میں۔ مدینہ مکہ معظمہ سے 500 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ مدینے اور مکے میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک مسافت ہے جو 500 کلومیٹر ہے۔ یہ ایک قدیم شہر ہے، پرانا شہر ہے، اور پرانے دور میں اس کا نام بھی الگ تھا۔ اسے پہلے مدینہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پہلے یہ یثرب تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تھی، اور تقریباً پیغمبر اسلام کا آدھا عہد رسالت اسی سرزمین کے اوپر آپ نے گزارا۔ امام حسین علیہ السلام ہجرت کے بعد 3 شعبان کو، 3 شعبان سن 3 ہجری، اسی مدینے میں آپ پیدا ہوئے اور اسی مدینے کے اندر آپ نے پرورش پائی۔ اسی مقدس زمین کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری اور پھر اپنے سفر کا آغاز بھی اسی سرزمین سے آپ نے کیا۔ وہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسانیت کو بیدار کر سکیں، انسانیت کو جنم دے سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس عظیم الشان سفر سے اسلام نے جہاں حیات پائی ہے وہیں ظلم و بربریت کا خاتمہ بھی ہوا۔ اس امام حسین علیہ السلام کے سفر سے جو 28 رجب کو شروع ہوا اور مدینے سے شروع ہوا، اس سفر سے اسلام کو حیات مل گئی، اس سفر سے اسلام زندہ ہو گیا اور ظلم و بربریت کا خاتمہ۔ مدینہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مقدس ہیں، جن کا تقدس آج بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ چونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سرزمین کے اوپر وارد ہوئے، جب آپ نے اپنا قدم اس سرزمین کے اوپر رکھا، یعنی مدینے میں قدم رکھا، تو سب سے پہلے آپ نے وہاں کے اوپر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کو آج بھی پوری دنیا، ساری کائنات مسجد النبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نبی کا شہر ہے اور وہ مسجد نبی کے نام سے مشہور ہے۔ جس جگہ نبی نے مسجد کی بنیاد ڈالی
وہ 2 یتیموں کی جگہ تھی۔ ان دونوں یتیموں کے نام تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ ایک کا نام سہل اور دوسرے کا نام سہیل۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے اس جگہ کو خریدا ہے۔ یعنی یہاں سے بھی ایک چیز سیرت پیغمبر اسلام سے واضح ہو رہی ہے کہ ہم کسی چیز کو ہڑپ نہیں سکتے، ہم کسی کے مال کے اوپر یوں ہی قبضہ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ہمیں کوئی مقدس جگہ بنانی ہے تو اس کے تقدس کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ہونا لازمی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے یتیموں سے یوں ہی اس جگہ کو چھینا نہیں ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس جگہ کو خریدا ہے اور پھر اس کے اوپر مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، پھر وہاں کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی ہے، جو آج پوری کائنات جانتی ہے کہ یہ مسجد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبی کے نام سے مشہور ہے اور بڑی باعظمت مسجد ہے۔ لہٰذا توجہ کریں گے، غور کریں گے، فکر کیجیے گا۔ اس مسجد کی بنیاد پیغمبر اسلام نے ڈال دی، اس کی دیواریں تیار ہو گئیں، اس کی چھت ڈال دی گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں جو اس کی ریزکاریاں ہیں، جو اس کی باریکیاں ہیں۔ لہٰذا یہاں کے اوپر مسجد بن گئی، مسجد تعمیر ہو گئی۔ یہ مسجد مدینہ ہے، مسجد پیغمبر اسلام، مسجد النبی۔ مگر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، ویسے ویسے اس مسجد کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی رہیں، بلکہ میں صحیح معنی میں عرض کروں کہ آج بھی اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ کریں، صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ یہ مسجد النبی ہے، یہ پیغمبر اسلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، بلکہ اس مسجد کی عظمتیں، اس مسجد کی بلندیاں، اس مسجد کا مقام پوری کائنات کے اندر الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد النبی ہے، اور یہ مسجد النبی محلہ بنی ہاشم کے اندر واقع ہے۔ لہذا یہ ایک مقدس چیز ہے جو مدینے کے اندر۔ دوسری چیز جو اس مدینے کے اندر ہے وہ ہے ایک گھر، مقدس ترین گھر۔ وہ گھر کس کا ہے؟ آپ مدینے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی مسجد النبی کی بائیں سائیڈ میں، بائیں سمت میں ایک گھر ہے، اور وہ گھر ہے مالکہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس گھر کے اندر امام حسن اور امام حسین نے پرورش پائی۔ یہ مقدس گھر ہے، اس کے اندر پرورش پانے والے امام حسن اور امام حسین۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے قرآن کو جھلا ملی، یہی وہ گھر ہے جس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا اور ہمیشہ کھلا رہا۔ حالانکہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو جب سارے دروازے بند کیے گئے تھے تو لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ دروازہ بھی بند کیا جائے۔ اگر آپ اس گھر کی وسعت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے تو یہ گھر بہت چھوٹا ہے، بہت بڑا گھر نہیں ہے، لیکن
اگر اسے مقام و منزلت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ امام حسین نے اسی گھر سے اپنے اس سفر کا آغاز کیا، اور جب آپ نے اس گھر سے اس سفر کا آغاز کیا ہے تو توجہ کریں گے کہ اسلام کو حیات جاوید اسی سفر سے ملی، لہذا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ مسجد النبی کے بالکل کیا کہتے ہیں بائیں سمت میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ گھر نقطۂ آغاز سفر امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد اسی مدینے کے اندر، جو میں نے ان چیزوں کو یاد رکھیے گا تاکہ میری بات اپنی جگہ کے اوپر استقرار ہو، کہ اس مدینے میں ایک تو مسجد ہے جو بہت مقدس ہے، ایک گھر ہے جو بہت مقدس ہے، اور وہ گھر نقطۂ آغاز سفر امام حسین۔ اور کیا ہے اس مدینے کے اندر؟ اس مدینے کے اندر ایک مقدس قبرستان ہے جس کا نام سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک حصہ ہے، جنت البقیع، جہاں کے اوپر ایک نہیں چار اماموں کی قبریں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے دور کے جتنے بھی ظالم ہیں وہ چاہنے والوں کو اس مقام تک نہیں جانے دیتے، بلکہ آج بھی بہت ساری بندشیں، بہت ساری سرحدیں وہاں کے اوپر بنا دی گئی ہیں کہ اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا۔ لہذا 4 معصوم کی قبریں ہیں اس جنت البقیع کے اندر۔ ایک فاطمہ کا لال امام حسین کا بڑا بھائی امام حسن علیہ السلام اسی قبرستان میں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام اسی جنت البقیع میں۔ ایک احتمال ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، یہ احتمال قوی ہے۔ لہذا مجھے اس کے بارے میں بحث نہیں کرنا ہے، اور نہ اس سلسلے میں مجھے کچھ کہنا ہے، بس اتنا کہوں گا کہ ایک دن اس قبرستان کے اوپر بھی ظلم ہوا، ایک دن اس قبرستان کے اوپر بھی ظالموں نے حملہ کیا اور جنت البقیع کو منہدم کر دیا۔ لہذا ان معصوموں کی قبروں پر بنے ہوئے گنبدوں کو ڈھا دیا گیا، انہیں مسمار کر دیا گیا۔ کون ہے آپ نے ذہن کے اندر پھر سے دوبارہ اس تصور کو لے آئیں کہ اس جنت البقیع میں امام حسین کے بھائی موجود ہیں۔ اس کے بعد اسی مدینے کے اندر ایک اور مقدس مقام ہے، ایک چھوٹا سا چبوترا ہے جسے صفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجد النبی کے بالکل کنارے ہے، اس کے اوپر نبی کے اصحاب بیٹھا کرتے تھے، اور اسی لیے اس جگہ کو نام صفا کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پر قیام کیا ہے وہ اصحاب صفا میں سے۔ لہذا یہ بھی ایک مقدس مقام ہے جو اسی مدینے کے اندر موجود ہے۔ جتنے بھی مہاجرین مکہ یا دوسری جگہوں سے لوگ مدینے آیا کرتے تھے اور ان کے پاس
مدینے میں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اسی جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر جاتے تھے، اور جن لوگوں کے پاس آذوقۂ زندگی بھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی جگہ کے اوپر سکونت کرتے تھے۔ میں ایک آدھ شخصیت کا نام لے دیتا ہوں کہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں اور بہت بزرگ نام ہیں، تاریخ کے اندر ان کے بلند مقام ہیں، وہ بعظمت شخصیتیں ہیں۔ ان میں سے بہت معروف شخصیتوں کے نام لے لیے جائیں، جناب سلمان ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب عمار ہیں، یہ جناب ابو ذر ہیں، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہترین اور مقدس مقام ہے جو مدینے کے اندر ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ امام حسین اس مدینے سے سفر کر رہے ہیں، اپنے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے فاطمہ کا لال۔ سفر کا آغاز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے مقامات ہیں جو اسی مدینے کے اندر موجود ہیں۔ آثار مدینہ ہیں، وہ آثار اسلامی ہیں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، ہم کبھی اپنے وطن کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جس جگہ ہماری پیدائش ہوتی ہے، جہاں ہمارا بچپنا گزرا ہے، جہاں ہم کھیل کود کے بڑے ہوئے ہیں، اس جگہ سے ہمیں بے انتہا لگاؤ ہوتا ہے۔ ہم اپنی مصروفیات کی بنا پر کسی اور جگہ کے اوپر اگر جا کے رہنے لگتے ہیں یا نوکری کرنے لگتے ہیں یا کوئی کام کرنے لگتے ہیں یا کاروبار کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بار بار اپنی اس وطن کی یاد آتی ہے کہ جہاں کے اوپر ہم نے جنم لیا، جہاں کے اوپر ہم پیدا ہوئے۔ لہذا خاص طور پر وہ مقامات جو اسی مدینے کے اندر موجود ہیں، امام حسین اگر سفر کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت بڑی قربانیاں ہیں جو کربلا سے پہلے امام حسین راہ اسلام میں پیش کر رہے ہیں، اسلام کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں۔ لہذا میں ساری چیزوں کو نہ دہراتے ہوئے تنہا آپ کی خدمت میں اتنے اشارے کر دوں، نہ میں ان سارے مقامات کو آپ کے سامنے بیان کروں اور نہ ان سارے مقامات کے آپ کے سامنے نام لینے کی ضرورت ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اس سفر کا آغاز مدینے سے ہوا ہے تو امام حسین نے کربلا پہنچنے سے پہلے بہت ساری قربانیاں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش کرتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر چلے ہیں تو آپ نے تنہا مدینہ نہیں چھوڑا، آپ نے صرف مدینہ نہیں چھوڑا ہے بلکہ آپ نے نانا کا مزار چھوڑا، بھائی کی لحد سے جدا ہوئے، ماں کی قبر سے خدا حافظی کی، مدینے کے تمام مقامات مقدسہ کو حسین خیر باد کہہ رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام قربانیاں ہیں جو اسلام کے نام پر امام حسین دے رہے ہیں، دین الہی کے لیے اپنے وطن سے دور جا رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی قربانیاں ہیں تو یہ معمولی قربانیاں نہیں ہیں امام حسین کی۔ اور صرف اپنی چاہت کے لیے نہیں، اگر امام حسین کوئی مقام، جاہ، جلال، حکومت حاصل کرنے جاتے تو آپ کہہ سکتے تھے، ہم کہہ سکتے تھے کہ امام حسین نے فلاں منصب پانے کے لیے
فلاں حکومت پانے کے لیے مدینہ چھوڑا ہے۔ لہٰذا ان مقامات مقدسہ کو اگر امام حسین نے چھوڑا ہے تو اس جاہ طلبی کی بنیاد کے اوپر، لیکن کربلا کے میدان میں حسین دین بچانے جا رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس چیز کا اظہار امام حسین نے آغاز سفر سے انتہائی سفر تک کیا۔ جس وقت مدینے سے چلے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو عرض کروں گا، تو آپ نے بیان کیا ہے کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں مدینے سے کس لیے سفر اختیار کر رہا ہوں۔ لہذا حسین نے تنہا کربلا میں قربانیاں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ جب سے آغاز سفر کیا ہے تب سے سلسلہ قربانی شروع ہو چکا ہے۔ مسجد النبی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بھائی کا مزار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے نانا کی قبر سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، اپنی اماں کو خدا حافظی کہہ کر جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں، باعظمت مقامات ہیں، جنہیں امام حسین کربلا سے پہلے قربان کر کے جا رہے ہیں۔ بس میرے عزیزو، میں ایک جملے میں پھر دوہرا کے بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ امام حسین نے تنہا کربلا کے میدان میں قربانیاں نہیں دی ہیں، بلکہ جس دن سے سفر کا آغاز ہوا ہے اس دن سے حسین قربانیاں پیش کرتے ہوئے کربلا کے میدان تک پہنچے، اور پھر میدان کربلا میں بھی جانے کے بعد امام حسین نے قربانیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ کبھی اصحاب کی قربانی، چاہنے والوں کی قربانیاں، بھتیجا قربان کیا، حسین نے اپنے بھتیجے جناب قاسم کے پامال ٹکڑوں کو جمع کیا، قوت بازو جناب عباس کی قربانی، اور یہ ساری قربانیاں بارگاہ خدا میں قبول ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے حسین قربانیاں پیش کرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے آثار اطمینان ہیں جو چہرے امام حسین پر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی بڑی قربانی پیش کی ہے امام حسین نے، اتنا ہی جیسی جیسی قربانی پیش کی، ویسے ویسے آپ کے اطمینان میں اضافہ ہوا۔ بس میں ایک چھوٹی سی قربانی کا تذکرہ کروں گا اور میری بات تمام ہو جائے گی۔ حسین نے ساری قربانیاں پیش کی، عباس کے بازو اٹھا لائے، علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، قاسم کے پامال شدہ ٹکڑوں کو اٹھا لیا، اون و محمد کو کربلا کے میدان سے لے آئے، اور اب کوئی نہ بچا تو خیمے پہ آ کے ایک ننھے سے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اسے ابا کے دامن میں چھپایا، چھپانے کے بعد میدان کربلا کی طرف لے کر آگے بڑھے۔ ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین فیصلے کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر اب جو ابا کا دامن ہٹا تو دیکھا ایک ننھا سا پھول ہے جو ابا کے دامن میں چھپا ہوا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ اس ننھے سے بچے نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، ادھر زبان کا پھیرنا تھا، ادھر ایک سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسین کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ عزیزو، ایک ماں در خیمے پر انتظار کر رہی ہے کہ میرا بچہ پانی کے لیے گیا ہے، ابھی پانی پی کے واپس آ رہا ہوگا، مگر جب امام حسین اس بچے کو لے کر آئے ہیں اور رباب کی طرف آگے بڑھے ہیں تو ایک مرتبہ بچے کے اوپر نگاہ پڑی، رباب نے ایک جملہ دہرایا، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال علی اصغر، کیا تجھ جیسے بچے بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جاتے ہیں؟ رباب نے اپنا دل تھام لیا۔ رباب نے علی اصغر کے چہرے کو کیسے دیکھا؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما دے۔ پروردگار جتنے بھی سننے والے ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا کر دے۔
پروردگار بحق محمد وآل محمد اس عزاداری کے صدقے میں بانی اعضاء ہمارے آصف بھائی کے درجات میں بلندی عطا کر، الہی بحق محمد وآل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، کاروبار میں ترقی عنایت کر، پروردگار بحق محمد وآل محمد انہیں ان کے گھر والوں کو تمام آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد اس سے بہتر توفیق اور اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔